نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ والدین کی نافرمانی نہ کرنا، چاہے وہ تجھے اس کا حکم کریں کہ بیوی کو چھوڑ دے یا سارا مال خرچ کر دے۔ فرض نماز جان کر نہ چھوڑنا، جو شخص فرض نماز جان کر چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے بری ہے۔ شراب نہ پینا کہ یہ ہر برائی اور فحش کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے۔ لڑائی میں نہ بھاگنا، چاہے سب ساتھی مر جائیں۔ اگر کسی جگہ وبا پھیل جاوے جیسے طاعون وغیرہ تو وہاں سے نہ بھاگنا۔ اپنے گھر والوں پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا۔ تنبیہ کے واسطے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا۔ اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈراتے رہنا۔ فائدہ: لکڑی نہ ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بے فکر نہ ہوں کہ باپ تنبیہ نہیں کرتا اور مارتا نہیں، جو چاہے کرتے رہو، بلکہ ان کو حدود شرعیہ کے تحت کبھی کبھی مارتے رہنا چاہیے۔ آج کل اولاد کو شروع میں تو محبت کے جوش میں تنبیہ نہیں کی جاتی، جب وہ بری عادتوں میں پختہ ہو جاتے ہیں تو پھر روتے پھرتے ہیں، حالانکہ یہ اولاد کے ساتھ محبت نہیں، سخت دشمنی ہے کہ اس کو بری باتوں سے روکا نہ جائے۔ اور تنبیہ کو محبت کے خلاف سمجھا جائے۔ کون سمجھدار اس کو گوارا کر سکتا ہے کہ اولاد کے پھوڑے پھنسی کو بڑھایا جائے، اور اس وجہ سے کہ نشتر لگانے سے زخم اور تکلیف ہوگی عمل جراحی نہ کرایا جائے، بلکہ لاکھ بچہ روئے، منہ بنائے بھاگے، بہرحال نشتر لگانا ہی پڑتا ہے۔ بہت سی حدیثوں میں آقا کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ بچے کو 7 برس کی عمر میں نماز کا حکم کرو، اور 10 برس کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی نماز کی نگرانی کیا کرو اور اچھی باتوں کی ان کو عادت ڈالو۔ حضرت لقمان حکیم کا ارشاد ہے کہ باپ کی تنبیہ اولاد کے لیے ایسی ہے جیسا کہ کھیتی کے لیے پانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو تنبیہ کرے، یہ 1 صاع صدقے سے بہتر ہے۔ 1 صاع تقریباً 3.5 سیر غلے کا ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت کرے جو گھر والوں کو تنبیہ کے واسطے گھر میں کوڑا لٹکائے رکھے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے افضل عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھا طریقہ تعلیم کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ فائدہ: نماز کا ضائع کرنا اکثر یا بال بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی خیر خبر میں مشغول رہے، یا مال و دولت کمانے کے لالچ میں ضائع کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا ضائع کرنا
انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے گویا بال بچے اور مال و دولت سبھی چھین لیا گیا اور اکیلا کھڑا رہ گیا، یعنی جتنا خسارہ اور نقصان اس حالت میں ہے اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں ہے، یا جس قدر رنج اور صدمہ اس حالت میں ہو اتنا ہی نماز کے چھوٹنے میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص سے کوئی معتبر آدمی یہ کہہ دے اور اسے یقین آ جائے کہ فلاں راستہ لوٹتا ہے اور جو رات کو اس راستے سے جاتا ہے تو ڈاکو اس کو قتل کر دیتے ہیں اور مال چھین لیتے ہیں، تو کون بہادر ہے کہ اس راستے سے رات کو چلے؟ رات کو تو درکنار دن کو بھی مشکل سے اس راستے کو چلے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے سچے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاک ارشاد ایک دو نہیں کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے، اور ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹی زبانوں سے کرتے ہیں، مگر اس پاک ارشاد کا ہم پر اثر کیا ہے ہر شخص کو معلوم ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دو نمازوں کو بلا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ بزرگان محترم، گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک اعلان کرنا ہے۔ مرحوم یوسف بھائی یا کہہ لیجئے کہ یوسف علی حافظ جی، کسی کا ان سے لین دین باقی ہو تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ان کے بڑے لڑکے شاہد حافظ جی جو فی الحال انڈیا میں ہیں، تو ان سے یا پھر ابھی ان کے بڑے بیٹے اس کے بعد والے بیٹے فیصل جو ساؤتھ افریقہ سے یہاں آئے ہوئے ہیں، تو ان سے کانٹیکٹ کرے، رابطہ کرے، اور ان دونوں سے رابطہ کسی وجہ سے نہ ہو سکے تو پھر مشتاق بھائی داؤد، تو ان سے جو ہے وہ رابطہ کرے۔ بہرحال گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ کہ ایسا کون انسان ہے جو غلطی سے پاک ہے؟ ایسا کون انسان ہے جو غلطی سے پاک ہے؟ وہ تو صرف سلام انبیاء کی ذات ہے، وہ تو صرف سلام انبیاء کی ذات ہے۔ باقی ہر آدمی سے کمی کوتاہی انسان ہونے کی وجہ سے ہو ہی جاتی ہے، لیکن مجھے اور آپ کو ہر چیز میں آقا کا ارشاد یہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم، یہ حضرت کے الفاظ ہیں کہ اذکروا محاسن موتاکم۔ کوئی آدمی ایمان کے ساتھ مرد ہو یا عورت دنیا سے چلا جائے تو میرا اور آپ کا، بعد والوں کا، زندوں کا، اس ایمان والا جو دنیا سے چلا گیا مرد ہے یا عورت کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو اس کی تعلیم مجھے اور آپ کو دی کہ اذکروا محاسن موتاکم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام،
اس کا ترجمہ میں نے اپنے انداز میں اس طرح کیا ہے کہ ہے فرمان رسول عیاں کرو، ہے فرمان رسول عیاں کرو۔ عیاں کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ ہے فرمان رسول عیاں کرو، مردے میں دیکھو جو اچھائی بیاں کرو۔ مردے میں دیکھو جو اچھائی بیاں کرو۔ تو دیکھیے یہاں کمی کوتاہی بیان کرنا یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ مردے میں جو اچھائی دیکھو، جو خوبی دیکھو، جو کمال دیکھو تو اسے بیان کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا زندوں کو کہ وہ بھی یہ سوچیں گے کہ بھئی جیسے فنا آدمی دنیا سے چلا گیا، اب لوگ اس کی خیر خوبی کمال، اس کی اچھائی، اس کی نیکی، اس کی بھلائی، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو میں بھی دنیا میں رہتے ہوئے اس کے جیسے کام کر کے جاؤں، یا جو بھی میں نیکی یا بھلائی کر سکتا ہوں وہ کر گزروں، تاکہ کل مجھے بھی دنیا سے جانا ہے تو میں دنیا سے جاؤں گا تو جس طرح اس کی لوگ اس کا اچھائی سے تذکرہ کر رہے ہیں تو میرا بھی کریں۔ تو اس لیے فرمایا کہ بھئی مردوں کی اچھائیاں بیان کرو۔ تو ہمیں بھی یوسف علی چچا حافظ جی مرحوم، اللہ تبارک و تعالی نے ان میں جو کمال، خوبی، بھلائی اور اچھائی رکھی تھی اور وہ کر کے گئے، اور جن سے میں واقف ہو سکا جتنا مجھے معلوم ہے تو اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ مردے کو یہ بھی ہوتا ہے، ایک روایت میں فرمایا حضور نے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مرنے والے کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں کیسا ہے اس کو معلوم کرنا ہو تو جو آدمی دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا گیا، مرد ہے یا عورت ہے، تو بعد والے جو زندہ ہیں، جو لوگ اس سے واقف ہیں، جانکار ہیں، وہ اس مرنے والے کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں، کیسی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی آقا نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ لوگ جیسی باتیں اس کے متعلق کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہے۔ تو دیکھیے جانے والے کی حضور نے اچھائی بیان کرنے کو بھی کہہ دیا، تو گویا مجھے اور آپ کو پیغام، میسیج اور سندیش یہ دیا کہ جو دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا گیا، اس کا تذکرہ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خیر، خوبی، کمال، اچھائی اور بھلائی رکھی تھی وہ بیان کرو۔ تو چلے اب آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے موت تو آنی ہی ہے، دنیا کی ہر چیز آنی جانی ہے، دنیا کی ہر چیز آنی جانی ہے، یہ جہاں دوستو جہان فانی ہے، یہ جہاں دوستو جہان فانی ہے۔ تو مرنا تو ہر آدمی کو ہے، اور دیکھیے موت اپنے ساتھ آدمی کو لے جانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتی، موت کو تو بہانہ چاہیے۔ موت جب جہاں جیسے چاہے ٹھکانہ بنا لیتی ہے، موت جب جہاں جیسے چاہے ٹھکانہ بنا لیتی ہے، اپنے ساتھ لے جانے کا کوئی بہانہ بنا لیتی ہے، اپنے ساتھ
لے جانے کا کوئی بہانہ بنا لیتی ہے، تو موت کو بہانا چاہیے۔ تو ہمارے یوسف علی چچا مرحوم جو دنیا سے چلے گئے، تو بہانہ کیا ہو گیا کہ حرکت قلب یہ بند ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ تو دیکھیے ایک بہانہ ہو گیا۔ تو ہر آدمی کے ساتھ موت کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتی ہے اور آدمی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ لیکن یوسف علی چچا مرحوم اس معنی میں بڑے خوش نصیب واقع ہوئے کہ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ موت کے وقت شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے کہ جو صاحب ایمان ہے اس کی موت کا وقت قریب ہے، تو اس وقت کسی نہ کسی طرح ایمان کے بغیر اسے دنیا سے بھیج، تو وہ بھرپور کوشش کرتا ہے اور طرح طرح کے ہتھ کنڈے آزماتا ہے۔ اس سے مجھے اور آپ کو بھی ایک دن گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی مدد فرمائے اور آپ کی بھی مدد فرمائے، ہر ایمان والے کی مدد فرمائے۔ لیکن یہ مرحوم تو ماشاءاللہ دنیا سے جب گئے تو ایمان کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے کہ جس پر ابدی زندگی کا دار و مدار ہے، اور نبی تک دعا مانگتے ہیں۔ حالانکہ نبی کا ایمان پر مرنا حتمی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بنایا ہے تو وہ ایمان کے ساتھ جائیں گے۔ لیکن قرآن کریم آپ اٹھائیے، سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک بہت پیاری دعا نقل فرمائی ہے۔ بڑے مفسر گزرے ہیں، امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ، انہوں نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان کو اس دعا کو اپنا ورد اور معمول بنا لینا چاہیے کہ اس کی برکت سے اگر کوئی مسلمان اس کے پڑھنے کا معمول بنا لے گا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر کریں گے۔ وہ سورہ یوسف میں آئی ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیاری دعا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الأحادیث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، یہ ہے توفنی مسلما وألحقني بالصالحين۔ اور اس کو قرآن کریم نے ایک اور انداز میں یوں بھی بیان فرمایا کہ کسی کی موت ایمان پر آ گئی، حسن خاتمہ کی دولت سے وہ مالا مال ہوا، تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ دعا مانگا کرو کہ توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے حالت ایمان میں موت دینا، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ اسی کو فرمایا کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو ایک تو یہ آج سے میں اور آپ معمول بنا لیں کہ انشاءاللہ سورہ یوسف میں 13ویں پارے میں یہ آیت آئی ہے، تو اس کو ہم یاد کریں گے اور انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔
تو ایمان پر کسی کا خاتمہ ہو، حسن خاتمہ ہو، بہت بڑی دولت ہے۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کسی شاعر کی ایک رباعی ہے جو دراصل دعائیہ کلمات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس میں بہت بڑی دولت مانگی گئی ہے۔ تو حضرت اس کو پڑھا کرتے تھے کہ یا رب جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، کچھ تو صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے کہ میر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، کہ بھئی نزا کے وقت میرا ایمان یہ سلامت رہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو حضرت جو ہیں یوسف علی چچا مرحوم یہ ایمان کے ساتھ چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ و بالا مقام نصیب فرمائے۔ اب دیکھیے ان کو کیسی موت کی فکر تھی، اور ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ یوسف علی چچا حافظ جی مرحوم جب دنیا سے چلے گئے تو ہمارے علاقے میں ایک پرانے شخص ہے، علی میاں شیخ، آپ بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ مرحوم کو عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ انہوں نے مجھ سے مرحوم کے تعلق سے ایک بات کی۔ ہم نماز کے بعد ملے تو کہنے لگے، اچھا یوسف علی چچا جو ہیں آپ کو معلوم ہے کہ میں یوں کہوں کہ ہمیشہ کبھی غلط نہیں ہوگا کہ وہ پہلی صف میں مسجد میں ہوتے تھے اور سیدھے ہاتھ پر ہوتے ہے نا، ادھر ہی بیٹھے ہوتے تھے ہر نماز میں، اور خاص طور سے جمعہ کے اندر۔ تو علی میاں شیخ گویا کہ ان کے جمعہ کے ساتھی تھے کہ وہ بھی جلدی آتے ہیں اور یوسف علی چچا بھی جلدی آتے تھے، تو یہ دونوں ساتھ ساتھ میں ہی بیٹھتے تھے۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یوسف علی چچا حافظ جی، میں چونکہ میرے بڑے ہیں اس لیے میں چچا کہہ رہا ہوں، انہوں نے چچا نہیں کہا، وہ تو ہم عمر ہے وہ تو، لیکن ہمارے بڑے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے کہا تھا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو تمہارا نمبر دے رکھا ہے۔ کس کا؟ ہاں میرا نہیں، جن کا میں نے ابھی نام لیا، کہ مرحوم فرماتے تھے کہ میں نے اپنے گھر والے کو تمہارا ٹیلی فون نمبر دے دیا، اور دینے کی ایک وجہ ہے، ایک کارن ہے، ریزن ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی جب بھی میرا انتقال ہو اس ملک میں، اس علاقے میں، تو تمہارا نمبر میں نے اس لیے دیا ہے کہ چونکہ یہاں آگے جو کارروائی کرنی ہوتی ہے میت کو اپنے آخری انجام تک اور قبر کے گڑھے تک پہنچانے کی، تو تم اس سے واقف ہو، کیونکہ انہوں نے بھی قبرستان کی جو پرانی کمیٹی تھی وہ اس کے ممبر تھے، وہ سب جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارا نمبر اس لیے دیا ہے کہ میرا انتقال ہو تو میرے گھر والوں کے ساتھ مل کر تم یہ کرنا کہ میرا پوسٹ مارٹم نہ ہونے پائے۔ کیا کرنا؟ کہ میرا پوسٹ مارٹم نہ ہو، بغیر پوسٹ مارٹم کے مجھے اپنی قبر تک اور اپنی آخری منزل تک پہنچانا۔ تو دیکھیے کتنی فکر تھی۔ کیا میں نے کبھی کہا ہے اپنے گھر والے کو آپ نے کہا ہے؟ نہیں، ہو سکتا ہے آپ نے کہا ہو، آپ میں سے کسی نے۔ تو یہ تھی موت کی فکر کہ اور مرنے کے بعد بھی، انتقال کے بعد بھی، کہ بھئی میرا پوسٹ مارٹم یہ نہ ہونے پائے۔ اسلام میں 3 روز اجازت ہے ماتم کی۔ اسلام میں 3 روز اجازت ہے ماتم کی، نہیں ہے مگر اجازت پوسٹ مارٹم ہے، نہیں ہے مگر اجازت
پوسٹ مارٹم کی۔ اب یہاں سن لے ایک بات کہ 3 دن جو ماتم کی اجازت ہے وہ بیوی کو چھوڑ کر، بیوی تو جیسی جیسی اس کی حالت ہے اس طرح سے وہ ماتم اور سوگ منائے گی، لیکن مرنے والے کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، اور دوست و احباب ہو، رشتہ دار ہو، جو بھی ہو، تو وہ سوگ منائیں گے، ماتم کریں گے، لیکن 3 روز تک، 3 روز سے زیادہ نہیں۔ ہاں بیوی کا معاملہ وہ الگ ہے کیونکہ اس کا سہاگ اجڑ گیا ہے۔ تو پوسٹ مارٹم اس سے جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے۔ جیسے مرحوم یوسف علی چچا حافظ جی کو فکر تھی، ہمیں بھی فکر ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ جو دیندار ہے، دین سے تعلق ہے، وہ گھرانے والے کوشش بھی کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ بیچارے پوسٹ مارٹم سے بچنے کے لیے سنا کہ کچھ آگے پیچھے ہو تو نہیں معلوم 1000 پاؤنڈ یا اس سے کم و بیش رقم بنتی ہے، وہ کیا کراتے ہیں؟ اسکین کراتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ مرنے والا کس سے بچ جائے؟ پوسٹ مارٹم سے بچ جائے۔ اب یہاں ایک بات سن لو، ایک مسئلہ جو ہم سب کے کام کا ہے۔ کبھی کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی اسلام پوسٹ مارٹم کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ اسلام پوسٹ مارٹم کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ اس سے پہلے ایک بات اور سنو، کبھی کسی گھر میں پوسٹ مارٹم کرانا بھی پڑتا ہے۔ اس ملک میں ہم لوگ کوشش تو کرتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ کوشش بارآور نہیں ہوتی، جبکہ انتقال کرنے والا ڈاکٹر کے پاس نہ گیا ہو اور گھر ہی کے اندر اس کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ مانتے نہیں ہیں۔ بعض مرتبہ کام بن جاتا ہے لیکن عام طور سے نہیں بنتا، پھر اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے۔ تو اب کوئی سوچے کہ بھئی جب جائز نہیں ہے تو پھر پوسٹ مارٹم کیسے ہوا؟ تو بھئی مجبوری ہے، تو مجبوری میں کیا کریں گے؟ مجبوری ہے تو پھر اب کرنا پڑتا ہے، قانونی مجبوری ہے یہاں کی، ورنہ جہاں تک ہو سکے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں 2 صورتوں میں پوسٹ مارٹم کی اجازت ہے، 2 صورت۔ نمبر 1، عورت پریگننٹ ہے اور اس کے پیٹ میں کیا ہے؟ بچہ ہے، اور ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے، اور بچہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ پیٹ میں کیا ہے؟ زندہ ہے، تو اب اس کو چیر پھاڑ کیا جائے گا۔ یہی پوسٹ مارٹم کا مطلب ہی ہے، چیر پھاڑ کرنا۔ تو اب آپریشن کیا جائے گا، چیر پھاڑ کرنے کی جو ہے وہ اجازت ہوگی۔ نمبر 1، چونکہ اندر بچہ زندہ ہے، وہ حیات ہے، تو لہذا اب اس کی اجازت نہیں بلکہ کرانا پڑے گا، کرانا ہی ہے، یہ عمل کرنا ہی ہے۔ نمبر 2، کوئی آدمی کسی کا پیسہ کھا جائے، کھا جانے کا مطلب واقعی کھا جائے، یعنی کھانے کا مطلب جیسے کوئی مار لیتا ہے، دبا لیتا ہے تو بھی بولتے ہیں کھا لینا، لیکن میں وہ کھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، واقعی کھا جائے۔ اب آپ کہیں گے پیسہ بھی کھایا جاتا ہے، ارے کرنے والے آپ جو ہیں چلے جائیے وہاں پر ہوائی اڈے پر، کسٹمر آفیسر سے پوچھے لوگ کہاں کہاں اور کیسے کیسے سب چھپانے کی چیز چھپا کے لاتے ہیں۔ اور ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ ان کے خاندان میں ایک لڑکی ہے، ابھی چھوٹی ہے، اس کو عادت ہے پیپر پھاڑ پھاڑ کے کھانے کی، واقعی وہ کھاتی ہے۔ تو اگر کوئی اس طریقے سے کھا گیا اور اب مر گیا، اور جس کا پیسہ وہ کھا گیا ہے اب پیچھے مال بھی چھوڑ کے نہیں گیا کہ وہ مال ادا کیا جائے، تو اب چیر پھاڑ کیا جائے گا، پوسٹ مارٹم کیا جائے گا اور پیسہ نکال کر اس کو دیا جائے گا۔ یہ تو 2 صورت پوسٹ مارٹم کے۔ کیوں نہیں کرنا پوسٹ مارٹم؟ وہ اس لیے نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، تو انسان مکرم ہے، سمجھ آئے گی؟ تو جیسے زندگی میں انسانی باڈی کا احترام ضروری ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی اس کا احترام یہ ضروری ہے۔ نمبر 1، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر خالی اشارہ کروں۔ نمبر 2، کسی کو سوال پیدا ہو کہ کیوں جائز نہیں، اس لیے سطر دیکھنا، یہ اسلام میں کسی کا سطر دیکھنا جائز نہیں ہے۔
ایون آدمی بلا ضرورت اپنے خود کا سطر بھی نہ دیکھے. میں کہہ رہا ہوں بلا ضرورت، عند ضرورت دیکھنا پڑتا ہے اور آدمی دیکھتا ہے، نظر پڑ جاتی ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن بلا ضرورت کوئی کسی کا سطر نہیں دیکھ سکتا. اور آپ کو معلوم ہے مرد کا سطر کتنا ہے، عورت کا سطر، وہ تفصیل میں نہیں جاتا. اب پوسٹ مارٹم کرے گا تو اس میں تو وہ دیکھنا پڑتا ہے ڈاکٹر کو. اچھا، عورت کا معاملہ اور پیچیدہ ہے. مرد ہے وہ تو ہے ہی، لیکن عورت کا معاملہ اور پیچیدہ ہے. اسلام میں عورت کا انتقال ہو جائے، یعنی بیوی کا، شوہر ہے، اب وہ بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اب وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہاں، جنازے کو ہاتھ لگا سکتا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو قبر میں شوہر نہیں اترتا، بلکہ کون اترتا ہے؟ اس کے لڑکے عورت کے، یا اس کا والد ہے تو وہ، یا اس کے بھائی، یا جو بھی محرم رشتہ دار ہو. ہاں، اگر کوئی محرم رشتہ دار نہیں ہے تو اوروں کے مقابلے میں شوہر افضل ہے، تو وہ قبر میں نہیں اترتا. حالانکہ شریعت کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ عورت چاہے ملینر ہو، بلینر ہو، لیکن انتقال کرے گی تو کفن دفن کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے. عورت وصیت کر جائے اور کہے میرے پیسے، وہ الگ بات ہے، لیکن مسئلے کی روح سے تو دیکھیے سطر کی اہمیت آپ کو بتا رہا ہوں کہ شریعت کہہ رہی ہے کہ عورت کو آخری منزل پر پہنچانا ہے، خرچہ کون برداشت کرے گا؟ شوہر. لیکن وہی شوہر عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. وہی شوہر بہتر ہے کہ قبر کے اندر نہ اترے. اسی لیے مسئلہ لکھا ہے کہ مان لو اللہ نہ کرے ایسا ہو گیا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر موجود ہے، کوئی عورت ہی نہیں ہے کہ اس کو غسل دے سکے، پانی بھی موجود ہے، غسل میت دے سکے، کوئی عورت ہی نہیں ہے. انتظار کیا، تلاش کیا، عورت کوئی مل نہیں رہی ہے، اور شوہر ہے، شوہر کو غسل دیتے بھی آتا ہے، غسل میت. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ شوہر غسل نہیں دے گا بلکہ تیمم کرائے گا، حالانکہ وہ اس کی سگی بیوی ہے. تو اس لیے بھائی پوسٹ مارٹم سے بچنا چاہیے. تو دیکھیے یوسف علی چچا مرحوم کو کیسی فکر تھی کہ بھائی انہوں نے علی میاں کو بھی کہہ رکھا تھا کہ میں نے نمبر آپ کا دے دیا ہے، ہو سکتا ہے گھر والے کو بھی میں نے نہیں پوچھا، ان کے بیٹوں کو، وائف کو پتا ہوگا کہ کہہ رکھا ہوگا کہ میرا پوسٹ مارٹم جو ہے نہ کرانا. تیسری خوبی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی مجلس کے اعتبار سے رکھی تھی، مجھ سے خود یہ بات انہوں نے کہی. یہ بات کوئی اور درمیان میں راوی نہیں ہے، میری ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے مفہوم ہے کہ مول صاحب انڈیا کے اندر میں نے ایک فنڈ رکھا ہے اور اس کا نگران بنایا ہے. کیا بولا تھا آپ نے اس نام؟ احمد بھائی. ہاں، احمد بھائی کو، کہ احمد بھائی کو میں نے اس کا نگران بنایا ہے، اور وہ جو فنڈ ہے اس کے اندر سے، اور میں نے یہ فنڈ اس لیے رکھ چھوڑا ہے اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے. یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، مرحوم کے عمل سے یہ بھی مجھے اور آپ کو سیکھنے کی چیز ہے. دیکھیے گجراتی میں کہتے ہیں کہ ٹیپے ٹیپے سروور بھرائے، قطرہ قطرہ دریا شور. تو ایک فنڈ بنا کے رکھو، یا یہ کہ اتنی گنجائش نہیں ہے، ایک ڈبہ بنا کے رکھو جیسے ہم گھر کے اندر جو ہے وہ رکھتے ہیں صدقے کی رقم ڈالنے کے لیے. تو ماں باپ کے لیے اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو زندہ ہے تو بھی کر سکتے ہیں، تو چلے گئے ہیں تو اور زیادہ اہمیت اس کی جو ہے ہو جاتی ہے. تو وہ رکھو، اور کبھی 50 پینی، کبھی پاؤنڈ، کبھی 2 پاؤنڈ، کبھی 5 پاؤنڈ، کبھی کم و بیش ڈالتے رہو تو سال بھر کے اندر ایک اچھی خاصی رقم ہو جائے. تو یہ انہوں نے، مرحوم نے مجھ سے خود کہا کہ مول صاحب میں نے ایک فنڈ بنا رکھا ہے، اور انڈین کرنسی ہوتی ہے، وہ انڈین روپیز ہے وہاں، تو میں اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے اس میں سے خرچ کرتا ہوں. اور ایک جگہ کا مجھے نام بھی بتایا کہ وہ علی میاں کا ہی گاؤں ہے ویارا. تو کہنے لگے کہ ویارا کی ایک مسجد کے اندر پانی کی ضرورت تھی، بورنگ یا جو بھی رہا ہو، تو بہرحال ضرورت تھی. تو مجھے پتہ چلا، تو میں نے اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے وہاں رقم دی، اور وہ میں نے
میرے خرچے سے اپنے ماں باپ کے لیے کرا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جو غریب بچے ہوتے ہیں جو اسکول میں آگے پڑھنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں ان کی بھی مدد کرتا ہوں۔ اور یہ بھی مجھ سے کہا آخر میں، جب وہ جا رہے تھے تو یہ اس وقت کی بات ہے، کہنے لگے کہ احمد کا فون آیا تھا یا واٹس ایپ سے بات ہوئی ہوگی جو بھی، تو انہوں نے بتایا کہ بارڈولی کے اندر ایک استاد ہے، تو وہ استاد کا بچہ تعلیم لینا چاہتا ہے لیکن باپ کے پاس، استاد جی کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ بھئی وہ آگے تعلیم کا خرچہ برداشت کر سکے، تو احمد بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا، کانٹیکٹ کیا کہ یہ اپنے یہاں بارڈولی ہی میں ایک استاد ہے اور ان کا بچہ پڑھنا چاہتا ہے، ہم کیا کریں، رقم دے نہ دے؟ تو مرحوم نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے ان کو جواب یہ دیا کہ میں انڈیا آ رہا ہوں، تو وہاں مل کر بات کریں گے اور پھر انشاءاللہ جو بھی ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک عمل ان کی زندگی سے جو ہے ہمیں سیکھنے کا ہے کہ دنیا سے جانے والے کے لیے ہم کیا کریں، یہ اہتمام کریں۔ اب آخری بات اور آج کی مجلس بھی ختم کرتے ہیں۔ اس مسجد کے لیے اور اس علاقے کے دو کام انہوں نے اور کیے۔ ایک تو میں نے اشارہ کیا کہ پڑوس میں جو NLMCC ہے تو اس میں بھی ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے مرحوم کا، یوسف علی چچا حافظ جی کا، اور اسی طرح یہ جو ہاؤسنگ ہے نارتھ لنڈن مسلم، تو اس کے اندر بھی ان کا اہم کردار رہا ہے۔ اسی طرح اس مسجد سے پہلے ایک سوسائٹی بنی تھی، یہ فاروق بھائی ہمارے موجود ہیں، ان کو پتا ہوگا، نقیب الاسلام سوسائٹی ہے نا فاروق بھائی؟ ہاں، تو نقیب الاسلام سوسائٹی، اس کا قیام کیسے آیا وجود میں، وہ انہوں نے مجھ سے کہا۔ یہ میں نے خود ان سے یہ بات سنی ڈائریکٹ جب وہ جا رہے تھے انڈیا، اور اس وقت جو ملاقات ہوئی، تو یہ تو مجھے آپ کو کچھ تفصیل کرنی ہے۔ اور ایک اور عمل بتا دوں کہ ہماری مسجد کے اندر الحمدللہ، اور مساجد میں نہیں ہے، اکا دکا کہیں ہوگا کہ ٹاؤن ہال میں جا کر جو کیا بولتے ہیں اس کو، رجسٹریشن جو کرانا پڑتا ہے، تو وہاں تک جانا پڑتا ہے، اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، ان کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے جن لوگوں نے بھی یہ کام ہماری مسجد میں شروع کیا، کلیپٹن میں بھی تھا لیکن سنا کہ شاید پتہ نہیں اب نہیں چل رہا ہے یا پھر شروع ہوا ہو، پتہ نہیں۔ ہاں، تو اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ جب رجسٹریشن ہوتا ہے تو قرآن کریم کی پہلے تلاوت ہوتی ہے، پھر جو وہ ڈیکلیریشن جو اس کو بولتے ہیں وہ ان سے پڑھوایا جاتا ہے، اور پھر اخیر میں وہ دعا جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اسلامی طریق پر گویا کہ اس عمل کو انجام دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو میرج سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے یہاں کا جو قانونی ہے وہ، تو رجسٹریشن، تو یہ فاروق بھائی کو پتہ ہے اور لوگوں کو بھی پتہ ہوگا، مرحوم نے اس میں بھی اپنی خدمت انجام دی۔ ایک عرصے تک انہوں نے فی سبیل اللہ یہ کام کیا، کوئی پیسہ اس پر وصول نہیں کیا، اور اپنی خدمت وہ انجام دیتے ہیں۔ اور دیکھیے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ایسا کام کرو، تو مرحوم نے یہ بھی سنایا کہ کچھ لوگ آئے میرے پاس اور کہنے لگے کہ اندر کھانے بنائیے اندر کھانے اپنا ہمجی لے ہوں ان کے بنائے دیے نہیں، لیکن وہ برابر وہ پرنسپل ان کے تھے، جو اصول تھے اس پہ ڈٹے رہتے۔ تو مرحوم نے مجھ سے کہا کہ میں نے ان کو منع کر دیا کہ میں تم کو ویسے ہی بنا کر نہیں دوں گا، چاہے آپ مجھے اس کام کے لیے رکھو چاہے نہ رکھو، میں کام چھوڑ دوں گا، یہ خدمت چھوڑ دوں گا، لیکن جو چیز صحیح نہیں ہے اس میں حصے دار نہیں بنوں گا، اس میں بھاگیدار جو ہے وہ نہیں بنوں گا۔ تو ایک تو انہوں نے یہ بھی کام کیا کئی سال تک۔ دوسرا، نقیب الاسلام سوسائٹی جو وجود میں آئی، تو دیکھیے یہ بات انہوں نے جو مجھ سے کہیں وہ کہہ رہا ہوں آپ سے۔ اب پرانے لوگ اور بھی موجود ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی واقعہ ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر بھی شان نزول وہ کئی ہوتے ہیں کہ یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا،
تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو مرحوم نے مجھ سے کہا یہ بات بھی ہوئی ہو، اس کے علاوہ بھی تو میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں. سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو بھائی ہو سکتا ہے کہ ادھر سے بھی کوشش جاری تھی، ادھر سے بھی کوشش جو ہے وہ جاری رہی ہو، تو یہ ممکنات میں سے ایسا ہوا ہو. لیکن انہوں نے جو مجھ سے کہا وہ یہ کہ مول صاحب اس علاقے کے اندر ہم نے جو یہ مکان خریدا فسفی روڈ پر، تو مسلمان کا یہ چوتھا مکان ہے. 3 مکان اس سے پہلے تھے، ہمارا چوتھا مکان. اور کہا کہ اولڈ ہیل اسٹریٹ کے اندر میرے والد مرحوم کی دکان تھی، ہے نا، ہاں، اور یہ چوتھا جو ہے وہ مکان تھا. اور کہہ رہے تھے کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ ہمارے علاقے میں رہتے ہیں، ان کی تعداد اس وقت کافی تھی اور کوئی گھر ملتا نہیں تھا جلدی. تو پھر ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے گولڈنس گرین وہاں جانا شروع کیا اور گھر بیچنے لگے. تو یہ گھر ہمارے ہاتھ میں آیا اور اوروں نے بھی پھر خریدا، تو وہ وہاں جانا شروع ہوئے یہ لوگ. لیکن یہاں یہ ان کے الفاظ ہیں کہ اس علاقے میں جیسی فیسلٹیز ہے ویسی وہاں نہیں ہے. تو وہاں سے پھر وہ واپس یہاں آنا شروع ہوئے اور کہنے لگے کہ میرا یہ مکان فسفی روڈ کا کئی مرتبہ ان لوگوں نے مجھ سے مانگا کہ آپ بولو کتنی قیمت چاہیے، یہ مکان آپ ہمیں دیں. تو مرحوم کہنے لگے کہ میں ان کو منع کرتا تھا کہ نہیں، چونکہ وہ واپس پھر یہاں آنا شروع ہوئے، تو جو بیچ کر گئے تھے پھر خریدنے لگے. تو یوسف چچا نے منع کیا. تو مرحوم نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے ہنستے ہوئے کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، تم مت بیچو، تمہاری اولاد یا اولاد کی اولاد ہمیں ہی بیچے ہے کہ یہ گھر گھوم پھر کے ہمارے ہی پاس آنا. اور اب میں سوچتا ہوں کہ ان کی بات صحیح ہے. اب اس علاقے سے لوگ لیٹن جا رہے ہیں، ولتھم اسٹو جا رہے ہیں، بارکنگ جا رہے ہیں، بیگنام جا رہے ہیں، اور جگہ جا رہے ہیں. تو یہ بڑے بڑے یہاں مکانات ہیں، ان کی فیملی بھی بڑی ہوتی ہے. اب میں سوچتا ہوں یار دھیرے دھیرے جا رہے ہیں تو پھر اس مسجد کا کیا ہوگا؟ سب دھیرے دھیرے چلے جائیں گے تو اس کو کون آباد رکھے گا؟ بڑے ارے بھائی اللہ تو ہے ہی، تم بالکل اوپر کے درجے کی مت بات کرو، وہ تو مجھے بھی معلوم ہے اللہ تو ہے ہی، لیکن ظاہری سبب تو ہر چیز میں چاہیے نا. اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ تو ایمان ہے. تو بھائی اللہ تو ہے ہی، دعوت و تبلیغ والے کیوں کوشش کرتے ہیں؟ بیٹھے رہو گھر پہ، اللہ تو ہے ہی، ہدایت دے دے گا. علماء کیوں کوشش کرتے ہیں؟ وہ تو ہے ہی، لیکن ظاہری سبب بھی تو یہ بھی ذرا سوچا کرو بھائی کہ ورنہ فلیٹ سسٹم بناؤ اپنے گھر میں. اب یہاں لوگ کہتے ہیں موسا આટલું મોટું ઘર 3-4 પોયરા શું કરે, હવે તઈ મોકલું જ પડે પોયરાને. તો મેં કે તમે ડોહા થઈ ચાલ્યા, અલ્લાહ તો જવાનું જ છે ને, આમ જવાનની بھی વીકી જ પડે, لیکن بڑھاپے کے بعد تو اب کوئی ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ وہ تمہارے اولاد تو یہ چھوڑ کے ادھر چلی گئی. تو بھائی اگر تم بنا سکتے ہو بڑا گھر ہے تو فلیٹ سسٹم بنا دو اور اس میں اپنے بچوں کو رکھ دو. تو اس میں آپ کو مارگیج بھی نہیں لینا پڑے گا, ادھر جا کے دوسرا نیا مکان لو تو, یا اور کوئی اس کا جو ہے حل سوچو. ورنہ اتنی بڑی مسجد ہم نے بنا رکھی ہے, ہمارے جو ہیں بزرگوں نے جو دنیا سے چلے گئے وہ بھی جو ہے بھی وہ بھی, اس کو کون آباد کرے گا؟ اور جس طرح اس کو ہم نے آباد کرنے کا سوچا ہے کیا وہ اس طرح آباد ہوگی؟ اور یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے مکان ہمارے پاس ہی آنے والے, یہ انہوں نے خود مرحوم نے مجھ سے کہا. تو بہرحال یہ بھی درمیان میں ایک سوچنے کی چیز ہے. تو کیسے نقیب الاسلام سوسائٹی وجود میں آئی؟ یہ آخری بات پھر ختم کرتا ہوں. یوسف علی چچا مرحوم, ان کی دادی کا انتقال ہوا, تو الفٹ سے اسماعیل چچا پٹیل, اللہ تعالیٰ مرحوم کو عافیت کے ساتھ سلامت رکھے, جنہوں نے سینٹر میں کام کیا, بلیشور کے ہے نا, بلیشور, ہاں وہ اسماعیل چچا. تو وہ یوسف علی چچا نے سنایا کہ وہ الفٹ میں رہتے تھے پہلے, اور میری دادی کا انتقال ہوا تو وہ گھر پہ بیٹھنے کے لیے آئے. اور بات میں ان کو معلوم ہوا کہ بھئی یہاں کچھ مسلمان کے گھرانے ہیں, کچھ مسلم خاندان اب بڑھنے لگے ہیں فیملی. تو اسماعیل چچا نے توجہ دلائی کہ بھائی کوئی مدرسہ کھولو, کوئی مسجد کا انتظام کرو, تم لوگ سب مل کے جتنے لوگ یہاں ہیں, تو اب علاقے میں کوئی اپنی مسجد ہونی چاہیے, کوئی اپنا مدرسہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو کہا کہ انہوں نے توجہ دلائی, الفٹ سے آئے تھے, بیٹھے, چلے گئے. اور جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہاں تمہیں وہ ہاری بات کہی ماشاءاللہ,
ہیں આપણે કંઈ સોચો لیکن سوچا بوچا کچھ نہیں. یہاں تک کہ یوسف علی چچا مرحوم نے مجھ سے کہا کہ میرے بڑے لڑکے شاہد کی پیدائش ہوئی، تو شاہد کی پیدائش ہوئی تو عقیقہ رکھا گیا. تو عقیقے کے اندر اب یہ ان کی والدہ شاہد تھی، آپ کی دادی، جب شاہد کا عقیقہ تھا، ہاں تو شاید وہی. تو عقیقے کے اندر بہرحال واپس آئے اسماعیل چچا الفٹ سے کہ وہ کھلایا گیا تھا فیملی والے. تو آ کے پوچھا کہ میں آپ کو جو کہہ کر گیا تھا کہ بھائی کسی مسجد مدرسے کا انتظام کرو، کچھ کیا یا نہیں؟ تو سب بغلے جھانکنے لگے ہیں کہ کچھ کیا نہیں تھا اب بھی. تو کہا کہ اسماعیل چچا نے ذرا مذاق بھی کیا کہ دیکھیے میں انتقال پر آیا تھا، آپ کو توجہ دلا کر گیا، آپ نے کچھ نہیں کیا. واپس عقیقے پر آیا ہوں، اب بھی توجہ دلا کے جا رہا ہوں، کچھ کریو ورنہ پھر میں شاہد کی شادی میں آؤں گا. تو اس وقت جو ہے وہ کچھ کریں گے. تو بہرحال اس طریقے سے پھر انہوں نے سب نے محنت کی اور فوبگ روڈ پر مکان خریدا گیا. اور مرحوم کا جو فسبی روڈ کا مکان ہے تو اس میں وہ کہنے لگے کہ کچھ عرصہ بچوں نے مدرسہ بھی پڑھا مرحوم کے مکان پر. اور کہتے تھے کہ میری والدہ وہ جو سیڑھی ہے گھر میں، یوسف چچا نے فرمایا کہ وہاں بیٹھ جاتی تھی اور شاہد گجراتی میں بولتے ہیں کہ حفل تو کہا کہ وہ مدرسہ پڑھنے آتے تھے تو شاہد سب کی شکل دیکھتے رہتے تھے کہ بھائی یہ سب روزانہ آگے کیا کرتے ہیں. تو میرے گھر میں انہوں نے فرمایا کہ حافظ عبدالحی علی بھائی جو حسن بھائی، فاروق بھائی اور سعید بھائی ان کے والد ہوتے ہیں اور ہمارے فاروق بھائی کے خالو ہوتے ہیں، ہاں ماسا جی بولتے ہیں. تو کہا کہ وہ ہالووے میں رہتے تھے اور اس وقت یوسف چچا نے فرمایا کہ کوئی پاس کا سسٹم بھی نہیں تھا، فری میں بھی نہیں. مرحوم ہالووے سے یہاں پڑھانے آتے تھے اور 4 یا 6 ویک انہوں نے فری میں پڑھایا. ان کے لیے میں کچھ اشعار بھی لکھ کر لایا تھا لیکن وقت نہیں ہے یہ عبدالحی علی بھائی کے لیے. اور اس طریقے سے پھر نقیب الاسلام سوسائٹی کا بعد میں جا کر جو ہے آغاز ہوا اور شروع ہوئی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ نقیب الاسلام سوسائٹی میں یوسف علی چچا نے سنایا کہ بیلنس بینک بیلنس 000 تھا، 1 بھی روپیہ نہیں تھا. تو اب سب نے چوپڑے رکھ دیے کہ بھائی اب ہمیں کچھ نہیں کرنا، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، آگے کیا کریں. تو فرمایا کہ اس وقت میں نوجوان تھا یوسف علی چچا مرحوم. تو جب کسی نے کچھ نہیں کیا تو فرمایا کہ اس وقت میں نے یہ کام اپنے ذمہ لیا کہ جب سب نے کیا کر دیے تھے، ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. بہرحال جو بھی ان کی قربانی رہی ہو، جو بھی انہوں نے نیک اعمال کیے، اچھائی اور بھلائی کے کام کیے، اللہ تبارک و تعالی تمام کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائے، شرف قبولیت بخشے. ان کے بیٹے فیصل، شاہد، افضل اور ان کی بیٹی، داماد، گھر والی اور بھی جو رشتہ دار ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام کو صبر جمیل و اجر جزیل جو ہیں وہ عطا فرمائے. اور ہمیں جو بڑے ہمارے سماج، سوسائٹی، معاشرہ، مسجد، مدرسہ، سینٹر، ہاؤسنگ، اس کے لیے قبرستان جو لوگ کر کے گئے ہیں اور دنیا سے چلے گئے، ہمیشہ ان کا ذکر خیر کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ بعد والے لوگ آگے کہتے ہیں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. بھائی تم نے کیا لیکن تم یوں کہو کہ ہم سے پہلے ہمارے بڑوں نے کیا. اگر تم یہ کہو گے تم دنیا سے جاؤ گے، آنے والی نسل تمہیں یاد رکھے گی. ورنہ تم یوں ہی کہتے رہے کہ میں کہوں میں کہوں میں کہوں، تو میں کرو گے تو آگے آپ کا بھی ذکر نہیں ہوگا. اور دوسرا کام ہمیں جو ہمارے یہ محسن تھے ان کے لیے یہ کرنا ہے، روزانہ کچھ نہیں تو کم از کم 1 مرتبہ قل اللہ احد پڑھ کر ان کو کیا کرتے رہے، ایصال ثواب کرتے رہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.